کوئی خود سے اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہے تو بالکل ممکن نہیں، لیکن رب کسی کو دینا چاہے تو یہی تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ علم غیب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ سنی بریلوی سب شرک کر جاتے ہیں، رسول کے لیے بھی غیب کا علم مانتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، رسول کیسے عالم الغیب ہو گئے؟ میاں یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول بھی اللہ کی طرح علم غیب رکھتے ہیں، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ جسے چاہے جتنا عطا فرمائے، اور اس نے اپنے رسول کو بے حساب عطا کیا، یہ قرآن میں ہے، تو تمہارا اور میرا جھگڑا کس بات کا؟ اللہ کی عطا پر ہے، اللہ کی عطا پر جھگڑا کرو گے؟ تمہیں یہ ماننا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں رسول کا خود کا ذاتی علم ہے تو اس کو کہو کہ گمراہ ہو گیا یہ شخص، ہم اس کو نہیں مانتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو یا دنیا میں کسی بھی شخص کے بارے میں تم اگر یہ مانتے ہو کہ اس کی خود کی حاصل کی بھی طاقت ہے، ہم اس سے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ شرک کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا آج خوف زدہ اسی بات سے ہے کہ تم اٹھ رہے ہو، تم بیدار ہو جانا پورے طور پر، ڈرو مت، تمہارا نام کسی مجرم قوم سے جڑا ہوا نہیں۔ بھونکنے دو کتوں کو، جتنی مرتبہ کہیں آتنکوادی، جتنی مرتبہ کہیں دہشت گرد، جتنی مرتبہ ٹیررسٹ، جو بولنا ہے بولو، ہم تمہارے باپ کی زمین پر نہیں جیتے اور نہ ہی تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی ہیں۔ جب گالی دینے کا شوق ہے میرا نام لے کر گالی دو، میری ماں کے نام پر، میرے باپ کے نام پر، میرے خاندان کے نام پر، جتنا کوسنا ہے کوس لو، لیکن یاد رکھنا اگر حضور کی طرف انگلی اٹھاؤ گے، اگر نبی کی عصمت کی طرف بولو گے، ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی جسم میں باقی ہے، تمہاری گردنوں پر چڑھ کر کے بولیں گے، تمہارے سینے پر چڑھ کر بولیں گے، اور تم یہ سمجھتے ہو تخت و تاج تمہارے پاس ہے، آج فوج و طاقت تمہارے پاس ہے، تمہارے ناجائز باپ آج سے 200 سال پہلے انگریزوں کی شکل بھی یہاں موجود تھی، انہوں نے ایک عالم ربانی کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا، ایک نہیں 20,000 علماء کو پھانسی پر چڑھایا تھا۔ تمہارے ناجائز باپ بھی یہ سمجھتے تھے ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا، ارے ان کا چورا بھی یہاں باقی نہیں رہا، سب ختم ہو کر چلے گئے۔ تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ ایک بیچارے بہکے ہوئے صاحب نے بچپن سے ہمیں حسین کو ہی سنایا ہے، یزید کو نہیں، اس لیے آج اگر کسی تخت پر یزید بیٹھا ہو تو ہمیں ڈر نہیں لگتا اس بات کا کہ وہ گردن اڑا دے گا، ہمیں اس بات کا خوف نہیں لگتا کہ پھانسی پر چڑھا دے گا، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری روح کربلا ضرور پہنچیں گی، امام حسین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، حق بات کرتے ہوئے اگر دنیا سے جائیں۔